اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق نسبتاً زیادہ منقول ہے، اور یہی صورتحال صحابہ کی بھی تھی اور اسلاف۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہوں گے جو رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کے لیے پریشان ہوں گے، بہت سارے ایسے مزدور ہوں گے جو رمضان گرمی کے ان روزوں میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتے، اور وہ پریشان ہوں گے کہ ہمارا گھر کیسے چلے گا۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کس طریقے سے کرتے ہیں۔ پہلے سے رمضان کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اب چند دن باقی ہیں، پھر یہ مبارک مہینہ شروع ہوگا، تو انسان سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو، توبہ کا اہتمام کرے، پہلے سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، استغفار کا معمول بنائے۔ ابھی سے استغفار کا معمول بنے گا تو رمضان کی مبارک ایام اور مبارک راتوں میں استغفار کر پائیں گے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق نسبتاً زیادہ منقول ہے، اور یہی صورتحال صحابہ کی بھی تھی اور اسلاف کی بھی تھی۔ امام مالک بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ تمام کتابوں کو بند کرتے تھے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا بند فرما دیتے تھے، اور قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور مسجد میں ہی زیادہ وقت گزار کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے امت مسلمہ کے اسلاف نے اپنے طرز عمل سے ہمارے لیے یہ اسوہ چھوڑا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنی ہے، اور ویسے بھی رمضان ہی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ نسبتاً زیادہ تعلق ہے۔ تلاوت ہر وقت مسلمان کو کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں کثرت سے کرنی چاہیے، اور یہ اس وقت ہم کر سکیں گے جب ابھی سے تلاوت قرآن پاک کرنے کا معمول بنایا جائے۔ اسی طریقے سے رمضان کا ایک اور اہم عمل صدقہ خیرات ہے، تو صدقہ خیرات رمضان میں کرنے کے لیے ابھی سے اس کا معمول بنانا چاہیے کہ صدقہ خیرات کیا جائے، لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہوں گے جو رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کے لیے پریشان ہوں گے، بہت سارے ایسے مزدور ہوں گے جو رمضان گرمی کے ان روزوں میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتے، اور وہ پریشان ہوں گے کہ ہمارا گھر کیسے چلے گا۔ تو آپ زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان کا انتظار نہ کریں، بلکہ ایسے مزدوروں کو تلاش کریں، صدقہ خیرات کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات، ورنہ پھر زکوٰۃ ہی ان کو دے دیں، اس نیت سے دیں کہ یہ رمضان المبارک کے لیے راشن خرید لیں۔ تو توبہ، استغفار، قرآن کریم کی تلاوت اور صدقہ اور خیرات، یہ رمضان کی بنیادی اعمال ہیں، اور رمضان المبارک میں یہ اعمال کثرت سے میں اور آپ اس وقت کر پائیں گے جب ہم ابھی سے ان اعمال کا معمول بنائیں گے۔ تو خدا جانے آئندہ ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے یا نہیں آتا، اسی رمضان کو اس طریقے سے گزارے جیسے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ تو پہلے سے اس کی بھرپور طریقے سے تیاری کریں، اور بھرپور اہتمام کے ساتھ جب رمضان کی مبارک ساعات میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر بھی نازل ہوں گی۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔